بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دودھ میں کھجور پکا کر پیئیں۔ خشک اور سرد موسم میں روزانہ رات سوتے وقت یا صبح نہار منہ اگر دودھ میں 4 کھجور پکا کر روزانہ گرم گرم پیا جائے تو اس سے جسم ٹھنڈ سے محفوظ رہتا ہے۔ بخار، گلے میں درد، کھانسی اور نزلہ زکام، کھجور کا دودھ ایسی بیماریوں سے نجات سب سے بڑا حل بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں وٹامن کے ساتھ ساتھ فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ گیس کے مرض کے لیے ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ گنڈیریاں، یرکان میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے، مگر گنڈیریاں چوسنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ زیادہ تر گنے کے رس کے ٹھیلوں پر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار نہیں کیے جاتے۔ گنے کو بغیر دھوئے کئی بار مشین سے گزارا جاتا ہے، جس میں خراب گنا بھی شامل ہوتا ہے۔ گنڈیریاں کھانے سے دانتوں اور مسوڑوں کی ورزش بھی ہوتی ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ کب سن ہوتا ہے؟ سن ہونے کی اصل وجہ جسم میں حصہ کم ہو جانا ہے۔ اس وجہ سے خون کی نالیوں پر دباؤ بڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں نروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق اعضاء سن ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے کے فوائد۔ پانی کا زیادہ استعمال اچھی صحت یادداشت تیز کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ امریکہ میں پانی کے فوائد پر کی جانے والی تحقیق کے مطابق پانی کا زیادہ استعمال صرف جلد کی تر و تازگی اور شادابی کا ضامن نہیں بلکہ اس سے ذہن بھی تیز ہوتا ہے۔ پانی انسانی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کا 60% حصہ پانی سے بنا ہوا ہے، اس لیے پانی کا زیادہ استعمال ذہن کو توانا رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی اور ذہنی کمزوریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ پانی پینے کے اسلامی طریقے سے موجودہ سائنسی تحقیق نے بھی اتفاق کیا ہے۔ پانی بیٹھ کر پیا جائے تو جسم کی حاجت کے مطابق پانی جسم میں جاتا ہے، جبکہ کھڑے ہو کر پینے سے جسم کی ضروریات سے زیادہ پانی جسم میں جاتا ہے۔ چائے پینے کی عادت کم سے کم کر دیں، ہو سکے تو ختم ہی کر دیں۔ وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ کس پھل کا رس کس کام آتا ہے؟ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ پاؤں کی مالش سے صحت اور تندرستی۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حلا کسی بھی تیل سے مالش کریں۔ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ بالوں کی حفاظت۔ ٹوٹے ہوئے دندانوں کی کنگھی کبھی استعمال نہ کریں۔ کبھی کبھی نیم گرم پانی میں تھوڑا سا سرکہ اور لیموں کا رس ملا کر اسے سر دھو لیا کریں۔ ہاتھوں کی صفائی۔ آدھا کپ پیسی دار چینی میں آدھا چائے کا چمچ لیموں کا رس اور 2 کھانے کے چمچ ناریل کا تیل ملا کر بوتل میں رکھ لیں۔ رات کو روزانہ ہاتھوں اور پیروں پر مساج کر کے ہاتھ دھو کر سو جائیں۔ انسان کی ناک پر 1400 جراثیم پائے جاتے ہیں۔ امریکہ کی نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق انسان کی ناک پر ایک وقت میں 1400 کے قریب جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کی جانب سے 95 رضاکاروں کی مدد سے کیے گئے مطالعہ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہ صرف انسانوں کی ناک میں 1400 جراثیم نوشو نما پا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے تقریباً 662 ایسے جراثیم ہیں جن کی شناخت پہلی بار منظر عام پر آئی ہے۔ نتیجہ اسی لیے طب کی پرانی کتابوں اور پرانے لوگوں کے تجربات میں ناک میں تیل لگانا اور صحت پانا ہے، اور وہ لوگ سختی سے ناک میں تیل لگانے کی تلقین کرتے تھے۔ ناک میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد۔ سر کی خشکی، دماغ کی خشکی، نسیان اور ضعیف دماغ، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا اور سر کا چکرانا، حتیٰ کہ بعض مریضوں کی آنکھیں پک جاتی تھیں، لیکن جب یہ نسخہ استعمال کیا تو فائدہ ہوا۔ ہونٹوں کا پکنا، خشکی مسائل ہونا، سیاہی مسائل ہونا وغیرہ کے لیے اکثری نسخہ ہے۔ تیل نگاہ کو تیز کرتا ہے، جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ چند صحت مند مسالے اور ان کے فوائد۔ دار چینی بلڈ پریشر کم کرتی ہے۔ لونگ جسم کو جراثیم سے بچاتی ہے۔ لہسن زخموں کا مواد باہر نکالتا ہے۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ درست کرتی ہے۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔
صاف اور چمکانے کے لیے برتن لیموں کے چھلکوں کو برتن میں مل کر دھو لیں، ایسا کرنے سے برتن چمکدار ہو جائیں گے۔ ناخن، لیموں کو کاٹ کر ناخنوں پر اچھی طرح ملنے کے بعد دھو لینے سے ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ بدبو ختم کرنے کے لیے اگر کپڑوں اور گھر سے بدبو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کوئلے کو مٹی کے برتن میں رکھ کر اوپر سے ہربل جڑی بوٹی ڈال دیں اور اسے نکلنے والے دھوئیں سے گھر میں دھونی دیں۔ اسے سیلن کی اور الماری میں بس جانے والی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے کے فائدے۔ جامن میں اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جیسے کہ کیلشیم، آئرن، وٹامن اور کاربوہائیڈریٹ۔ یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ جامن دل کی بیماریوں، کینسر سے دور رکھتا ہے۔ یہ معدے کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ جامن شوگر کے مریضوں کے لیے خاص پھل ہے۔ یہ شوگر کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں سے دور رکھتا ہے۔ وزن میں کمی کے لیے جامن بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں فائبر موجود ہوتا ہے جو وزن میں کمی کرتا ہے۔ چاولوں کا ماس۔ 4 چمچ ابلے ہوئے چاول لیں اور انہیں میش کر لیں۔ اب اس میں 1 چمچ دہی، 1 چمچ آٹا اور 1 چمچ بیسن ملا لیں۔ اس بیسن کو اچھی طرح مکس کریں اور ساتھ چند قطرے ناریل کا تیل شامل کریں۔ اب اس ماس کریم سے 15 منٹ مساج کریں اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ اس کے بعد آئس کیوب سے اپنے چہرے پر مساج کریں۔ اس ماسک کو چہرے کے علاوہ گردن اور ہاتھوں بازوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں۔ چہرے کے غیر ضروری بال۔ جو کہ دلیے کا پاؤڈر 3 چمچ، لیموں کا رس 2 چمچ، دودھ 3 چمچ۔ اب ان تینوں چیزوں کا مکسچر بنا لیں۔ اس کو چہرے پر لگائیں۔ اب 15 منٹ تک سوکھنے دیں۔ اب اس کو گیلے ہاتھ سے ہلکا ہلکا رگڑیں اور اتارنے کی کوشش کریں۔ اس عمل سے آپ کے بال جڑ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور کافی عرصہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ دہی کا سکن پر زیادہ استعمال نقصان دہ۔ چہرے پر دہی لگانے سے آپ کی جلد آئلی ہو جاتی ہے۔ جلد پر تیل کا زیادہ ہونا ایکنی اور محاسوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کی جلد حساس ہے تو آپ کو دہی لگانے سے دانے، خارش جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ جلد پر زیادہ دہی لگانے سے جلد کی رنگت بھی متاثر ہوتی ہے۔ دہی میں تیل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دہی کو محدود مقدار میں یا ہفتے میں صرف 1 سے 2 بار لگائیں تاکہ آپ کی جلد ایکنی اور محاسوں کا مسئلہ نہ ہو اور قدرتی رنگت بھی برقرار رہے۔